السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی جناب، تو جانے ادا کی 19 ایپیسوڈ اب تک ہو چکی ہیں۔ میں حاضر ہوں ایپیسوڈ 20 کے ساتھ۔ سنیں اور سن کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لیکن ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور انجوائے کریں۔ جانے ادا از قلم لائبہ ناصر، قسط نمبر 20۔ شب تاریخ سرگوشیاں کرتے گزر چکی تھی۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نہ جانے کب سے جائے نماز پر یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی، جیسے دعاؤں میں مانگا کرتی تھی وہ زندگی اب کہیں نہیں تھی۔ دل خالی سرائے سا محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ سے کچھ مانگتی نہیں ہیں آپ؟ بھاری مردانہ آواز پر اس نے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس شفاف رنگت کا مالک شہد رنگ آنکھیں پرشوق انداز میں اسے تک رہی تھیں۔ وہ حیران تھی شاید اس کے دیکھنے کے انداز سے۔ وہ اسے دیکھ نہیں رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ اس کا ایک ایک نشق حفظ کر لینا چاہتا ہو۔ کچھ بچا ہی نہیں مانگنے کے لیے۔ اپنی زندگی کے 22 سال میں نے ہر دعا میں ایک ہی چیز مانگی، نہ بہترین کی چاہ کی نہ بہتر کی۔ پھولوں کی سیج نہیں چاہیے تھی مجھے، کانٹوں پر بھی وہ ایک شے مل جاتی تو میں تمام عمر کانٹوں پر بسر کر دیتی۔ دل اس سرائے سا محسوس ہو رہا ہے جس کا مکی ایک عمر گزار کر مکان کو ویرانے میں دھکیل گیا ہو، وحشت زدہ ویرانہ۔ آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ وہ کھوئی ہوئی بول رہی تھی۔ اسے تو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے سامنے کیا بول رہی ہے۔ وہ اطمینان سے کھڑا اسے سنتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے سامنے دو زانے ہو کر بیٹھ گیا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر جیسے اٹھنے کی درخواست کی، وہ بنا کسی مزاحمت کی اسی خاموشی سے اس کے حصار میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم نہیں جانتے عمل، اللہ نے ہمیں اگر کسی مشکل میں ڈالا بھی ہے تو کیوں کر ڈالا ہے؟ یہ شاید وہ مشکل ہوتی ہی نہیں، بس ہمارے دل و دماغ کا فطور ہوتا ہے۔ اس نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ تو کیا وہ جان گیا تھا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شاید میرا اندازہ غلط ہو، شاید آپ کی طبیعت واقعی تھکن سے خراب ہو گئی ہو، لیکن آپ کی آنکھوں کی یہ ویرانی جو قصہ سنا رہی ہے، میں اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا عمل۔ اسے آگاہی نہیں ہوئی تھی مگر وہ بھاپ گیا تھا۔ اسے نرمی سے قریب کر کے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ تو لمس پر کی سسک اٹھی، اس کی قمیض مٹھیوں میں جکڑے وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس وقت وہ اپنے چہرے پر نظر آنے والی تحریر نہ پڑھ پائے۔ میرے نزدیک آنا اچھا نہیں لگ رہا آپ کو، جانتا ہوں میں۔ وہ کھڑے کھڑے اس کے سر پر بم گرا گیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پلیز ایسا نہیں سوچیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی کسی بھی بے وقوفی کی وجہ سے یہ رشتہ خراب ہو۔ اس نے ہوش و حواس میں اپنے تمام تر حقوق اس شخص کے سپرد کیے تھے۔ وہ اس پر ہر حق رکھتا تھا، وہ جانتی تھی۔ ریلیکس مسز، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ یوں رو رو کر اپنی نازک سی جان ہلکان کرتی رہیں گی؟ وہ ہلکا سا ہنستا ہوا آنسو صاف کر کے بولا۔ نازک سی یہ لڑکی کب پورے شان سے دل کی سلطنت پر راج کرنے لگی تھی اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اب جب وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، یوں روتی ہوئی اپنی صفائی دیتی، اسے بہت اپنی اپنی سی لگی۔ نماز کے بعد دعا نہ چھوڑا کریں عمل۔ وہ شرمندہ سی ہوتی سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں ہے مانگنے کو تو میرا عمر بھر کا ساتھ مانگ لیں، میں بھی مانگتا ہوں، لیکن دل کو وہ راحت نہیں ملتی جو قبولیت کی سند لگے۔ راحت کے لیے تو یہی کافی ہوگا کہ آپ میرا ساتھ جنت تک مانگ رہی ہیں۔ میرے ساتھ کی اتنی ہی ممتنی ہے جتنا میں ہوں۔ اس کی موہنی سی صورت ہاتھوں میں لیے وہ آنکھوں میں شوق کا جہاں آباد کیے سے تک رہا تھا۔ عمل نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس پیارے شخص کے ساتھ وہ کسی قسم کی بھی کوئی بے ایمانی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ میرے نصیب میں ہیں، اللہ نے آپ ہی کا ساتھ لکھا ہے نا۔ وہ جیسے اس سے بہلاوے دے رہی تھی۔ وہ سب جانتے بوجھتے بھی بہل گیا تھا۔ تو پھر مانگے نا۔ میں آپ کے چہرے پر وہ رنگ دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ کی خواہش پر آپ کے حسین چہرے کو گلنار کر دے۔ وہ بچوں جیسے اشتیاق سے بولا۔ عمل نے الجھ کر اسے دیکھا۔ مانگے؟ مقابل جیسے اب بھی انتظار میں تھا۔ کوئی زبردستی بھی خود کو اپنے حق میں مانگنے پہ مجبور کرتا ہے کیا بھلا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ لبوں پر بے اختیار سی مسکان بکھری۔ سامنے کھڑے سفیان کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اتنے جتن اس ایک مسکان کے لیے ہی تو کیے تھے۔ کہہ دینے سے پہلے سن لیتا ہے تو، سب جانتا ہے پھر بھی کہہ رہی ہوں۔ تو ایسے راضی ہے تو میرا دل اپنی رضا کی جانب پھیر دے۔ دار مصفحان کو میری طلب کی خواہشوں سے نکال دے اللہ۔ بند آنکھوں سے آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ مجھے اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچا لے کہ میرا دل اب بھی اس کی خواہش کرے، جبکہ وجود تو نے کسی اور کے حق میں رکھا ہے۔ مشکل تو تھا
جس شخص کو تمام عمر دعاؤں میں مانگا ہو اس سے دستبرداری مشکل تو تھی۔ میرے رازداں تو میرا رحمان ہے، مجھے اپنی رحمتوں میں امان دے۔ لبوں پر مسکان لیے بھیگے چہرے والی وہ لڑکی سفیان خاور کو مبہوت کر رہی تھی۔ میں نے سنا ہے محب کی محبت تو محبوب کو سنوار دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں سفیان خاور کی سنگت، اس کی قربت، اس کی محبت امل شہباز آپ کو سنوار دے۔ آپ کو سنورنے کے لیے کسی سنگھار کی ضرورت نہ ہو، میرے قرب کی، میرے نام کی لالی ہی آپ کا سنگھار ہو۔ سانولا چہرہ شفق کی لالی چرا کر گلال میں ڈھل گیا تھا۔ سلونی رنگت کی وہ لڑکی سنہری معلوم ہو رہی تھی۔ چاہے جانے کا روپ تو ہر روپ کو مات دیتا معلوم ہو رہا تھا۔ دارم ہاسپٹل بھی نہیں آئے، تم کہاں ہو ڈاکٹر؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں دارم کو پکارتی اپارٹمنٹ میں ڈھونڈ رہی تھی۔ دارم کے اپارٹمنٹ کی ایک اسپیئر کی اس کے پاس ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ کل جلدی ہاسپٹل سے آ گیا تھا اور آج سورج سوا نیزے پر پہنچ گیا اور وہ نہیں آیا تو وہ لنچ بریک سے پہلے اس کے اپارٹمنٹ پہنچ گئی۔ یوں بھی وہ دونوں اکثر ہی لنچ ساتھ کرتے تھے۔ اسے بہت دھیمی مردانہ آواز آ رہی تھی۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا۔ آواز کمرے کے اندرونی حصے میں موجود اسٹڈی روم سے آ رہی تھی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھولتے اس کا وجود پتھر کا ہو گیا۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش وہ یہ دروازہ نہ ہی کھولتی۔ وہ کاؤچ پر بے ترتیب سا پڑا ہوا تھا۔ ارد گرد کتنے ہی خطوط بکھرے تھے۔ اس کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود تصویر پر پڑی۔ مایوں کے لباس میں ملبوس امل سفیان کے پہلو میں بیٹھی، آنکھوں میں حسرت لیے اس وقت بھی شاید اسی کو دیکھ رہی تھی جس وقت دارم نے تصویر لی۔ چھناکے سے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ اس کی نگاہیں ارد گرد بکھری تصویروں سے الجھتی چلی گئیں۔ پاس ہی لیٹر باکس تھا، خالی لیٹر باکس۔ تمام تر خطوط نیچے بکھرے ہوئے تھے، جیسا انہیں نئے سرے سے پڑھا گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ یہ آگاہی کا کون سا لمحہ تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا؟ بے خبری کتنی بڑی نعمت ہے، یہ رمشا آج سمجھ پائی تھی۔ وہ کسی ہارے جواری کی مانند دارم اصفہان کے سامنے بیٹھی تھی۔ دھندلی آنکھوں سے اس کے سامنے پڑے خط کو دیکھا۔ امل دارم اصفہان، بند خط پر نام کندہ تھا۔ اس کے دل کو کسی نے کن چھری سے ذبح کرنا شروع کر دیا تھا۔ دارم اصفہان کی جھلی، فیوچر مسز، آپ کی تمام تر اذیتوں کا سدباب ایک ہی بار کرے گا دارم اصفہان، فیوچر مسز۔ الگ الگ خطوط، الگ الگ تاریخ اور ہر خط کے اوپر کندہ مختلف جملے۔ فیوچر مسز؟ وہ زیر لب بڑبڑائی، تو کیا وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ بدحواسی میں اسے پکار رہا تھا۔ کتنی ہی تصویریں تھیں، مختلف انداز میں بیٹھی، کبھی مسکراتی ہوئی، کبھی روتی ہوئی۔ اس کا ہر انداز، اس کی ہر ادا دارم اصفہان نے کیمرے کی آنکھ میں قید کیا ہوا تھا۔ اچھی لگ رہی تھی آپ مجھے، بہت اچھی۔ اس کی سماعت سے اس کی آواز ٹکرائی۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آ بیٹھی ہے۔ وہ ہیر نہیں تھی، نہ وہ رانجھا تھا۔ اس نے دارم اصفہان سے کوئی طوفانی عشق نہیں کیا، لیکن دل تھا جو درد سے بھرتا جا رہا تھا۔ آپ کی آواز بہت پیاری ہے امل، آپ کے گیت میرے لیے ہوتے ہیں نا، اس لیے مجھے اور پیاری لگتی ہے۔ اس کمرے کے در و دیوار بھی دارم اصفہان کے عشق کے گواہ معلوم ہو رہے تھے، جس نے امل شہباز سے کی، تو اسے اپنایا کیوں نہیں؟ رمشا کے لبوں سے الفاظ خارج ہوئے۔ وہ جاننا چاہتی تھی، اتنی چاہت، اس قدر محبت کے بعد اس نے امل شہباز کو کیسے سفیان خاور کا ہونے دے دیا؟ میری نگاہوں کے سامنے آپ کسی اور کے ساتھ رخصت ہو گئی امل۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ رمشا کو اپنے ہاتھ پتھر کے معلوم ہو رہے تھے۔ اس سے زیادہ برداشت نہیں تھی اس میں۔ دارم؟ تکلیف کی انتہا تھی شاید۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ دارم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں سے نظریں چراتا وہ تیزی سے تمام تر تصاویر اٹھاتا ایک باکس میں ڈال رہا تھا۔ سارے خطوط ایک ایک کر کے اٹھاتا وہ اس کے ہاتھ میں موجود خط بھی جھپٹنے کے سے انداز میں لیتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم بیٹھو لاؤنج میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ لنچ تو نہیں کیا ہوگا تم نے، آرڈر کر لیتے ہیں، بلکہ فریش ہو کر آتا ہوں، ساتھ چلتے ہیں تمہاری فیوریٹ پلیس۔ وہ خود کو حشاش بشاش دکھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور اتنی ہی بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی، بکھری حالت اعلانیہ اس کی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ شادی کیوں نہیں کر لی تم نے اس سے؟ وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ شکست خوردہ انداز میں بولا۔ رمشا کو لگا گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دارم اصفہان جیسا شاندار شخص اس عام سی معمولی صورت والی لڑکی کے در کا گدا تھا، جو خود اس کی داسی بن کر رہنا چاہتی تھی۔ کتنی عجیب داستان تھی۔ محبت تھی تو کیسے کسی اور کے نام ہونے دے دیا تم نے اسے؟ وہ جرا پر اتر آئی۔
کیونکہ میں اسے اس سے زیادہ اذیت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو اذیت اسے مجھ سے شادی کے بعد ملتی، اس سے بہتر تھا کہ اس کی شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو اپنی محبت سے میری محبت اس کے دل سے نکال دے، اسے یاد بھی نہ رہے کہ کوئی دارم اصفہان بھی تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے اپنی نکاح میں لے کر اس کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کر جاؤں جس کی بنا پر اس کی آنکھوں میں میری محبت نفرت میں بدل جائے۔ وہ سمجھ نہیں پائی وہ کس کی بات کر رہا تھا، لیکن اس کا انداز، اس کا لہجہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ معمولی سی لڑکی اس شہزادے کو ہار کر بھی جیت چکی ہے۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ سامنے کا داور آئینے میں نظر آتا اپنا وجود تک رہی تھی۔ آئینہ اسے بہت خوبصورت بتا رہا تھا۔ اس کا خوبصورت سراپا جگمگ کرتا اسے عجب سی احساس کمتری میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ ہیر نہیں تھی، نہ دارم اصفہان رانجھا تھا، لیکن امل شہباز جیسی جھلی نہیں تھی جو اس کے قدموں کی داسی بن کر اسے اپنے در کا گدھا بنا گئی تھی۔ لحاصل محبتوں کی چکی کے دونوں پارٹ میں پستے وہ کتنے ہی وجود سکون کی تلاش میں سرگردہ تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود پر خوشبوؤں کا بے دریغ استعمال کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ رہا تھا جو انگلیاں مروڑتی کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ بالوں کو پیچھے کی جانب سیٹ کر کے کوٹ کے بٹن لگاتا وہ اس کی جانب آیا۔ وہ تو خوشبو کے جھونکے پر بدحواس سی ہوتی دور ہوئی تھی۔ کم استعمال کیا کریں پرفیوم۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے روز اسے اسی طرح تیار ہوتے دیکھ وہ یہ تو جان گئی تھی کہ پرفیوم کا بے دریغ استعمال نور ارسلان کی پسندیدہ مشکلوں میں سے ایک ہے۔ آپ کچھ مہربان ہو جائیں تو ان مصنوعی خوشبوؤں کی ضرورت نہ پڑے نور ارسلان کو۔ کمر سے تھام کر کچھ قریب کرتے وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ انداز ہمیشہ کی طرح استحقاق بھرا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ لفظوں سے نہ بھی کہتا، لیکن اس کا ہر عمل عذورا لاشاری کو اس کی اہمیت کا احساس بخوبی دلاتا تھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ اس کی انگلیوں کو ایک ہاتھ سے آزادی دلاتے وہ اطمینان سے بولا۔ کچھ پیسے چاہیے تھے مجھے۔ ہاتھ مسلتی آنکھیں مینچ کر وہ آنسو پینے کی کوشش کرتی بے بسی سے بولی۔ اسے اپنا آپ اس کے سامنے عرضہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کا جسم جس چیز کی خواہش کر رہا تھا وہ پوری نہ ہونے پر وہ اس کے سامنے مزید بے بس ہو جاتی۔ نو کو یکدم شرمندگی نے آ گھیرا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اس نہج پر سوچ ہی نہیں سکا کہ اسے پیسوں کی بھی تو ضرورت ہو سکتی ہے۔ اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا وہ؟ لب بھیجے سنجیدگی سے چند پر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس کی جانب 5-5 ہزار کے کئی نوٹ بڑھائے تھے۔ اتنے سارے نہیں چاہیے، تھوڑے سے چاہیے۔ وہ جلدی سے بولی۔ اتنے پیسے تو نہیں چاہیے تھے اسے۔ پورا بندہ آپ کا ہے لیڈی، جتنا ہے سب آپ کا ہے، آپ کے لیے ہے۔ وہ شان تغافل میں سب کچھ پیچھے چھوڑ دینے والا نور ارسلان آج ایک ادا سے اس کے سامنے جھکتا اسے مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ اگر وہ جان جاتا کہ وہ یہ پیسے کیوں مانگ رہی ہے تو نہیں، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے جیسے خود کو دلاسا دیا۔ اس کی نظریں اس کے گردن پر پڑے اس نشان پر پڑی، نیلا نشان جو میک اپ نہ ہونے کی وجہ سے واضح نظر آ رہا تھا۔ بے اختیاری عمل سرزرد ہوا۔ وہ اس نشان کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ اس کے پورے بدن میں کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں بس فاؤنڈیشن لگانے والی تھی۔ کانپتے لہجے میں بولتی وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ چھپایا کریں خود کو ان مصنوعی تہوں کے پیچھے، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ انگلی کی مدد سے سہلاتے وہ کربزدہ لہجے میں بولا۔ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے حقارت نہیں ہوتی تھی، ہمدردی نہیں ہوتی تھی، صرف محبت ہوتی تھی، فقط محبت۔ سب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ کی طرح کوئی نہیں دیکھتا نو۔ وہ آنسو پیتی انجانے میں اقرار کر گئی تھی۔ اسے نو ارسلان کی طرح کوئی نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ آپ پر نو ارسلان کا حق ہے میری جان۔ آپ کو سب کی نظروں کی فکر کیوں ہے جب میری نگاہوں میں آپ کو اپنے لیے دیوانگی نظر آتی ہے؟ وہ اسے اب بھی یوں ہی تک رہا تھا جیسے کوئی بچہ اپنی پسندیدہ ترین شے کو تکتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کے سر پر محبت کا تاج سجاتی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا جیسے نو ارسلان دیکھتا ہے۔ نو ارسلان آپ کو روح میں اترتی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ وہ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ وہ ساحر ہی تو تھا، لفظوں کا سحر پھونک رہا تھا۔ کیا سب کو آپ کی روح تک رسائی حاصل ہے؟ اس کی گرم سانسیں اسے واقعی اپنی روح میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ شخص نگاہوں سے روح میں اترنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی۔ تو کوئی کیسے آپ کو نو ارسلان کی نظروں سے دیکھ سکتا ہے مائی لیڈی؟ ٹھنڈا لہجہ، نرم انداز، لیکن اس کے وجود میں حرارت سی پیدا کر گئے۔ مائی لیڈی، یہ لفظ اسے دنیا کا حسین ترین لفظ لگا تھا۔ باقی سب محو ہو گیا تھا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بھی آپ اسی طرح محبت کریں گے نا مجھ سے؟ وہ کسی انجانے خدشے کے تحت پوچھ رہی تھی۔ آپ پر نو ارسلان کا خون بھی معاف ہے۔
چشمے کے پیچھے سے ڈارک براؤن آنکھیں چمکتی ہوئی سنہری رنگت لیے اسے تک رہی تھیں۔ نور ارسلان اپنی جان وار بیٹھا تھا اس پر۔ کیا اس سے زیادہ خوش بخت بھی کوئی تھا؟ یونی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی نظریں زیادہ دیر برداشت نہیں ہو پائی تھیں اس سے۔ اس کا حساب لوں گا میں۔ وہ سرگوشی کرتا دور ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پرس میں بیگ میں پیسے ڈالے۔ 5,000، 10,000، 2 نوٹ نکال کر باقی رقم وہ سائڈ ڈرار میں ڈال گئی تھی۔ نیچے آ کر اس نے دادو سے پیار لیا۔ میں ابھی اوپر ہی آنے والا تھا۔ وہ اپنی ویل چیئر کی سیٹنگ چینج کرتے ہوئے بولے۔ نوح مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی برائی کے لیے دونوں کو کچھ وقت دے گیا تھا۔ عزورہ آج لیو اپلیکیشن دے دیں یونی میں، کل ہم لائر کے پاس جا رہے ہیں۔ یونی کے پارکنگ میں گاڑی روک کر اس نے سنجیدگی سے کہا، کس لیے؟ اس نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کل جان جائیں گی آپ، وہ نرمی سے بولا۔ وہ سر ہلا کر بیگ تھامتی نکل گئی۔ وہ نوح کے آنے سے پہلے ہی کیمپس سے نکل آئی تھی۔ آخر کے 2 کلاسز بھی چھوڑ آئی تھی۔ تیز قدم اٹھاتی وہ پارکنگ میں آئی۔ کیب نظر آتے ہی اسے اشارہ کرتے بیٹھ گئی۔ ٹیکسی ایک سائڈ ایریا میں رکی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ دل اندر ہی اندر اس حرکت کے لیے سرزنش کر رہا تھا۔ نہیں، میں آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گی، اس نے جیسے خود کو دلاسا دیا۔ دل مطمئن نہیں تھا لیکن اس نے چپ سادھ لی تھی۔ ایک پرانے سے دکان کے سامنے رک کر اس نے 5,000 کا نوٹ ایک آدمی کے سامنے رکھا۔ اتنے میں تو ایک دن کا بھی حصہ نہیں ملے گا تمہیں، وہ شخص ہنستا ہوا بولا تھا۔ اس نے دوسرا 5,000 کا نوٹ بھی اس کے سامنے کیا۔ اور نہیں ہے میرے پاس، جلدی کرو پلیز، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اس آدمی نے کولڈ ڈرنکس کے پیچھے سے پاؤڈر نکالنا شروع کیا۔ اس کے ہاتھ میں انجیکشن اور دوائیں دے کر 2 پیکٹ پاؤڈر تھمائے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما۔ وہ آج خوفزدہ نہیں تھی، شرمندہ تھی۔ وہ نوح کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن یہ نشہ تھا جو اسے ہر حال میں چاہیے تھا۔ ہفتے بھر اس کے جسم وہ نشہ نہ ملتا تو اس کی حالت ابتر ہو جاتی۔ 2 ہفتوں سے اسے اس کی مطلوبہ شے میسر نہیں آئی تھی۔ اس سے زیادہ کنٹرول نہیں کر سکتی تھی وہ کیب لیتی، گھر کا پتہ بتاتی بیٹھ گئی۔ نوح کو اس نے ٹیکسٹ کر دیا تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ اس کے بعد سیل آف کر کے بیگ میں ڈال دیا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے اکیلے جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ اس سے پہلے پہنچ جانا چاہتی تھی۔ جی جناب، تو یہ تھی جان ادا کی ایپیسوڈ 20۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نوح ارسلان اور عزورہ کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کمنٹ باکس میں۔ آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایپیسوڈ لائک کر لیا کریں اگر ناول پسند آ رہا ہے تو۔ اب اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ آپ سے ملیں گے قسط نمبر 21 کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔